حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے. اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا, تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ. بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں, بڑی چیزوں کو دیکھا تھا, تو آپ سیاڑے ہو گئے, باتیں سمجھ گئے. قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں, تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو قریب پہنچ گئے تھے نا, تو سمجھ آ گئی تھی بات کی. تو ترمذی میں موجود ہے, ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں. یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بھائی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر, مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ڈھونڈوں. تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے, چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر پر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں, کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے, پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے, ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے, انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا, میں دعائیں مل جاؤں گا. قربان جائیں. فاضل بریلوی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ. تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی. ایک قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی, جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا, جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولوں, وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا. میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں, کبھی جھنڈے سے, کبھی ڈنڈے سے, کبھی جھنڈی سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا, کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی. میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا, ہمارا گزارا نہیں نا بھائی. جو کسے دا عاشق ہوئے وہ گالو سے دی 100 مکر بہانے کر کے. میں پوچھے میاں صاحب نے مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے, تو سا کہنا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے. تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے مڑ ٹھیک نے. حضور نے ایک دن کہا تھا, حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا. تو نبی کریم نے سن لیا, اب کیا کریں دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی. حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا. اب تو مان جاؤ نا, جو کسے دا عاشق ہوے گل اسے دی کر دے 100 مکر بہانے کر کے, 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے.
میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اتنے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں۔